قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں ہم اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد ہوا ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے اس آیت کریمہ سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا۔ بہت گہری محبت کو مودت کہتے ہیں، اسی سے بنا ودہ۔ محبت جو ہے بعض دفعہ صرف دل کے احساس اور جذبات تک بھی رہتی ہے، مگر مودت میں پریکٹیکل پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اہل کتاب شدید چاہت رکھتے ہیں، ساتھ ہی عملی طور پر اس کی باقاعدہ کوششیں بھی جاری رکھتے ہیں۔ کس بات کی خواہش رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں؟ فرمایا لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ یہ ہے خطرہ۔ اہل کتاب شدید چاہت بھی رکھتے ہیں، اس کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے دل سے ایمان کھینچ لیں، انہیں پھر سے کفر کی کھائی میں دھکیل دیں۔ یہ بدبخت ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، یعنی یہ جانتے خود بھی ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام کی روشنی پوری طرح پھیل رہی ہے، یہ وہ چمکتا سورج ہے جس کا انکار اندھا بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود یہ دل کے اندھے خود تو کلمہ نہیں پڑھتے، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی جہنم کی طرف کھینچ لینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے، یہ جلتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ بروج میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ یعنی مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کا بگاڑا کچھ نہیں ہے،
بلا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کا کیا بگاڑا تھا؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا کیا نقصان کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ بس یہ لوگ جلتے تھے، انہیں بس یہی تکلیف تھی کہ یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، توحید کو کیوں مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ بس یہی اسی تکلیف، اسی جلن کی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے اور بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اپنا دین چھوڑ کر ان جہنمیوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو ہے خطرہ جو ہمارے ایمان کو ہر وقت لاحق ہے کہ اتنے سارے ڈاکو ہمارا ایمان چھین لینے کے لیے جھپٹ رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو۔ تو عفو کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور صفح کا لغوی معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا۔ یعنی اے مسلمانوں تم ان کو چھوڑ دو، جو کرتوت کرتی ہے فی الحال کرنے دو، اور اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ کرو کہ ان کی طرف سے منہ پھیر لو اور اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یعنی اس وقت تک انہیں چھوڑتے رہو، تب تک ان سے منہ پھیرتے رہو جب تک اللہ پاک اپنا حکم نہ لے آئے۔ جب حکم آ جائے گا تب ان کا علاج بھی کر دیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ پاک چاہے تو ابھی ان بد نصیبوں کو دنیا سے مٹا دے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مگر اس کے کام حکمت سے ہیں، لہذا انہیں چھوڑتے اور ان کی جانب سے توجہ ہٹانے کا حکم ایک حکمت کے تحت ہے۔ جب وہ حکمت پوری ہو جائے گی تب ان کا علاج بھی کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔